السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ میں نے کوئی نہیں آج کل آپ کا حال چال پوچھنا، کیونکہ آپ لوگ بہت مطلبی ہو۔ ایک بات پکی ہے، بہت زیادہ مطلبی، آپ کو ایپیسوڈ سے مطلب ہے۔ میں نے ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا، انجوائے کریں۔ جنہوں نے دھڑکن، رائٹر شہزادی بٹ، سیزن 3 ایپیسوڈ نمبر 61۔ آپ سب کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں ہرگز اس رشتے پر راضی نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی ہوں گا۔ اس وقت سب بڑے جان اور دل کے کمرے میں موجود تھے۔ بازل نے آج رانیہ کے آنے کی وجہ بتائی تو جان، جو پہلے چپ چاپ سن رہا تھا، بازل کے چپ ہوتے ہی غصے سے پھٹ پڑا۔ اس کی گراہٹ پر دل ایک دم سہمی تھی۔ جان بیڈ پر بیٹھا تھا، بازل اس کے سامنے ہی بیڈ پر بیٹھا تھا۔ دل بیڈ کی دوسری جانب بیٹھی تھی، باقی سب صوفوں پر بیٹھے تھے۔ لیکن جان، تم پرانی باتیں بھول کیوں نہیں جاتے؟ عرش کو میں نے شنایا کی شادی میں دیکھا ہے، بہت اچھا لگا مجھے۔ اور سب سے اہم بات، رئیس نے رانیہ کو خوش رکھا ہوا ہے۔ اس نے اس واقعے کے بعد آج تک شکایت کا موقع نہیں دیا، تو پھر تم بھی اسے معاف کر دو بیٹا۔ من نے جان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے نرمی سے سمجھایا تھا، تو جان نے گہرا سانس لیا۔ اگر تو آپ سب مجھے منانے آئے ہیں تو میں نہیں مانوں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور ویسے بھی میں نے دھڑکن کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، بہت جلد آپ سب سے ملاقات کرواؤں گا۔ جان نے سکون سے بیڈ سے ٹیک لگائی اور موبائل چلانے لگا، جس کا مطلب تھا وہ اپنا فیصلہ سنا چکا ہے۔ سب نے حیرت اور بے بسی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ جان، رانیہ بہت امید سے آتی ہے، آپ اس کی خاطر مان جاؤ۔ مجھے تو اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، تم اس معاملے سے دور رہو گی، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی؟ جان کی آنکھیں غصے سے لال انگارہ ہوئیں، ماتھے کی رگیں پھول گئیں۔ دل اس سب کے درمیان غصے سے ٹوکنے پر اسے شکوہ کناں نظروں سے دیکھتی منہ پھیر گئی۔ اگر میں کہوں، مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں دھڑکن کی شادی عرش سے ہی کرنا چاہتا ہوں، تو قرار جو کب سے چپ تھا، اس نے اپنا رضامندی دیتے جان کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کر دیں دھڑکن کی شادی رئیس کے بیٹے سے۔ میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ جان نے بھی اپنا حتمی فیصلہ سنایا، تو قرار نے اسے افسوس سے دیکھا، جو کسی کی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جان، ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو بیٹا، تم جذباتی ہو رہے ہو۔ کومل کے سمجھانے پر جان نے بے بسی سے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ آپ لوگ کیوں میرا ضبط آزما رہے ہیں؟ کیوں میرے لیے مشکل کھڑی کر رہے ہیں؟ جان نے سب کی طرف دیکھتے بے بسی سے کہا۔ سب ایک طرف تھے اور وہ اکیلا ایک طرف تھا۔ مشکل کھڑی کرنے کی بات نہیں ہے، رانیہ کا بھی سوچو۔ ہر رشتے کو دیکھ کر چلنا پڑتا ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاؤ کہ عرش رئیس کا بیٹا ہے، یہ سوچو کہ وہ رانیہ کا بیٹا ہے۔ بازل کو اب جان پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنا کوا سفید ہی رکھنا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سوچنا سمجھنا، جان نے گہرا سانس لیتے کہا۔ ایک کام کرتے ہیں،
دھڑکن سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کہتی ہے۔ من نے بازل کی طرف دیکھتے کہا تو جان کے ماتھے پر بل پڑے۔ خبردار، کوئی دھڑکن سے اس متعلق بات نہیں کرے گا۔ جان نے مٹھیاں بھیجتے کہا، کیوں؟ زندگی اس نے گزارنی ہے، تم نے یا ہم نے نہیں۔ کرار نے سنجیدگی سے کہا، اسے ابھی ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے اور نہ ہی وہ ماضی کی حقیقتوں سے واقف ہے، اس لیے بہتر ہوگا آپ اس معاملے سے اسے دور رکھیں۔ جان نے ایک نظر دل کی طرف دیکھا جو منہ موڑے بیٹھی تھی۔ جان کے ٹوکنے کے بعد اس نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی تھی۔ مجھے لگتا ہے جان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ فیصلہ کر چکا ہے۔ کرار نے کھڑے ہوتے غصے سے کہا اور بنا سب کی سنے کمرے سے نکل گیا۔ من بھی چپ چاپ اس کے پیچھے نکل گئی۔ جان، میرے خیال سے تمہیں اس متعلق ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ہمیں اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ بابا، میں اس خاندان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتا، آپ لوگ مجھے مجبور مت کریں۔ جان بازل کی بات کاٹتے چلا کر بولا تو کومل گہرا سانس لیتی اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ صنم اور سارم بھی خاموشی سے واک آؤٹ کر گئے۔ اب کمرے میں جان، دل اور بازل تھے۔ دل تو خاموشی سے منہ موڑے بیٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں رانیہ کو انکار کر دوں گا، لیکن اب تم رانیہ کو بھائیوں والا مان مت بخشنا کیونکہ تم اس کا مان توڑ چکے ہو۔ بازل نے غصے سے کہا، کیوں؟ گناہ اس کے شوہر نے کیا تھا، میں نے نہیں۔ غلطی رانیہ کی ہے، اسے رشتہ لے کر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ میری عادتوں اور غصے سے اچھی طرح واقف ہے وہ۔ جان دل ہی دل میں بازل کی بات پر تڑپا تھا۔ وہ رانیہ کو بہن کہتا نہیں، مانتا بھی تھا۔ اس رشتے میں عرش کی مرضی بھی شامل ہے، کیا پتہ وہ عرش کے کہنے پر آتی ہو۔ بازل کی بات پر جان تھوڑی دیر کے لیے چپ سا ہو گیا تھا۔ سمجھائیں اپنے بیٹے کو یا پھر اس کے باپ کی کرتوت بتا دے اور اچھی طرح اس کے ذہن میں ڈال دے، یہ ناممکن ہے۔ جان کی سوئی وہیں اٹکی تھی۔ بازل نے غصے سے جان کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ سنا تھا ایس پی جان بازل احمد بہت شفاق ہے، پر افسوس ایس پی جان بازل احمد صرف شفاق نہیں، ڈھیٹ اور بدتمیز بھی ہے۔ جان نے چبا چبا کر کہا۔ بازل نے چبا چبا کر کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ جان نے حیرت سے خود کے لیے نیا لقب سنا، ڈھیٹ اور بدتمیز۔ جان زیر لب بڑبڑایا، دل آہستہ سے اٹھی اور کمرے سے جانے لگی۔ کدھر؟ جان نے اسے جاتے دیکھا تو غصے سے پوچھا۔ دل کی ناراضگی وہ محسوس کر چکا تھا۔ جدھر مرضی، دل نے بنا مڑے کہا۔ رکو۔ دل نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو جان غصے سے گرجا۔ دل کے قدم تھم گئے۔ واپس آؤ، جان نے اس بار ذرا نرمی سے کہا تو دل مڑی اور جان کے پاس بیڈ کے قریب کھڑی ہو کر اسے سنجیدگی سے
سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا سر درد ہو رہا ہے، دبا دو، جان نے لیٹتے کہا تو دل گہرا سانس لیتی جان کے قریب بیٹھ گئی اور آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگی۔ جان خاموشی سے مسکراتی آنکھوں سے دل کے خوبصورت نقوش دیکھ رہا تھا جو اس وقت سرد سپاٹ تھے۔ جان نے اپنا دایاں ہاتھ دل کی دھڑکنوں پر رکھا تو وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور گہرے سانس لیتی جان کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ جان نے ذرا سا اٹھتے دل کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھا اس پر گری۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے ایک دو کس کر کے مجھے منا لیں گے تو بھول ہے آپ کی، دل نے دو ٹوک برفیلے لہجے میں کہا۔ اچھا چلو ایک دو کس نہ سہی، پوری رات لگا دیتا ہوں تمہیں منانے میں۔ جان نے دل کے ہونٹوں کو چھونا چاہا پر دل نے منہ موڑ لیا۔ دل کی حرکت جان کو اچھا خاصا تپا گئی۔ کیا چاہتی ہو تم، اب غصے سے پیش آؤں؟ جان نے لب بھینچے کہا۔ میری مرضی چلتی ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ دل نے گہرا طنز کیا۔ تو اور کیا میرے باپ کی چلتی ہے؟ جان غصے سے کہتا سیدھا ہوا۔ دل بھی سیدھی ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ نہیں، نہ باپ کی نہ میری، آپ کی مرضی چلتی ہے، سمجھے آپ؟ ایس پی جان بازل احمد عرف شفاق ڈھیٹ اور بدتمیز۔ دل نے چبا چبا کر الفاظ کہے تو جان کے ماتھے پر شکنیں بھریں۔ اچھا آج بچیاں جوان ہو گئی تو میں تمہیں شفاق ڈھیٹ اور بدتمیز لگنے لگا؟ سوری، مزہ نہیں آیا تمہاری بات کا۔ ایک کام کرو تم سر ہی دباؤ، جان نے پھر سے لیٹتے کہا۔ میں نے مزے کی بات کی بھی نہیں ہے، دل نے سنجیدگی سے کہا اور اٹھ کر وارڈروب سے اپنا دوپٹہ نکال لائی۔ سر درد ہے تو محلے کی لڑاکا فسادن آنٹیوں کی طرح سر باندھ لیں، وہ بھی دوسروں کو سر درد دے کر بعد میں پورے گھر میں سر درد کا شور مچائے سر پر دوپٹہ باندھے گھومتی ہیں، حالانکہ سر درد وہ دوسروں کو دے چکی ہوتی ہیں، بالکل آپ کی طرح۔ دل نے کمر پر ہاتھ رکھتے دوپٹہ جان کی طرف اچھالا جو منہ کھولے دل کی بات سن رہا تھا۔ مطلب کیا تھا اس کی بات کا؟ جان محلے کی لڑاکا فسادن عورتوں کی طرح ہے جو دوسروں کو تگنی کا ناچ نچا کر بعد میں سر درد لے کر بیٹھ جاتی ہیں۔ جان نے الجھ کر سوچا پر دل کمرے سے جا چکی تھی اور جان کو آج چار مزید نئے القاب مل چکے تھے، ڈھیٹ، بدتمیز، لڑاکا اور فسادی۔ دھڑکن بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے گود میں کشن رکھے کنزا کے متعلق سوچ رہی تھی۔ کنزا نام محرم کے ساتھ وقت گزار آئی تھی اور اب دانیال غائب ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کنزا کا ابھی تک فون بھی اٹھایا تھا یا نہیں۔ دھڑکن کو رہ رہ کر کنزا کی طرف سے پریشانی لاحق ہو رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اگر کل تک دانیال کا کچھ پتہ نہ چلا تو وہ شاہ حسین سے اس متعلق مدد لے گی اور عرش کو اس متعلق بتانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر کنزا کی بات عرش کو پتہ چلتی
تو عرش کو یہ بھی پتہ چل جانا تھا کہ دانیال دھڑکن کو تنگ کرتا تھا اور دھڑکن نے اس سے یہ سب چھپایا۔ پھر عرش کا غصہ ہونا تھا اور دھڑکن کے آنسو۔ دھڑکن گہرا سانس لیتی ابھی لیٹی ہی تھی جب ٹیرس کا گلاس ڈور دھکیل کر عرش اندر آیا۔ دھڑکن مسکرا کر اٹھی اور بھاگ کر اس سے لپٹ گئی۔ عرش اس وقت فل بلیک ٹراؤزر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ دھڑکن نے لائٹ یلو کلر کا ٹراؤزر ساتھ شارٹ شرٹ پہنی تھی۔ ہاف بالوں کو کیچر میں مکیت کیے، ہونٹوں پر ٹنٹ لگائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عرش نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود میں بھینچ لیا۔ دھڑکن، میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ عرش نے آہستہ سے دھڑکن کو خود سے الگ کیا تو دھڑکن نے سوالیہ نظروں سے عرش کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہاں آؤ۔ عرش اس کا ہاتھ تھامے اسے ڈریسنگ مرر کے سامنے لے گیا۔ دھڑکن کو مرر کے سامنے کھڑا کرتے خود وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ پینٹ کی پاکٹ سے ایک خوبصورت سا لاکٹ نکال کر اس نے دھڑکن کے پیچھے گردن سے بال آگے کیے اور وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ عرش، بہت پیارا ہے، پر یہ کس خوشی میں؟ سلور لاکٹ ہارٹ شیپ میں بنا تھا، اوپر چھوٹے چھوٹے سٹونز لگے تھے۔ دھڑکن نے لاکٹ پر اپنی مخروطی انگلیاں پھیریں۔ سلور لاکٹ اس کی دودھیا گردن پر دمک رہا تھا۔ عرش کے دھڑکن کے سوال پر عرش نے اس کی برہنہ بیک گردن پر نرمی سے اپنے پرحدت ہونٹ رکھے تو دھڑکن نے آنکھیں بند کرتے عرش کے لمس کو محسوس کیا۔ بس یوں ہی، اچھا لگا تو تمہارے لیے لے لیا۔ عرش نے دھڑکن کو پیچھے سے ہگ کرتے اس کے پیٹ پر دونوں بازو لاک کرتے اس کے کندھے پر ٹھوڈی رکھتے کہا۔ آج یونیورسٹی میں وہ کنزا کی سرخ متورم آنکھیں اور دھڑکن کے چہرے پر پریشانی دیکھ چکا تھا اور سمجھ گیا تھا دھڑکن اور کنزا اس سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ دھڑکن کل رات تک تو ٹھیک تھی، صبح یونی آ کر کنزا سے ملتے ہی وہ پریشان ہوئی تھی۔ مطلب کوئی تو بات تھی جو انہیں پریشان کر رہی تھی۔ عرش سمجھ چکا تھا۔ یہ لاکٹ عام لاکٹ نہیں تھا، اس میں ٹریکر تھا۔ عرش دھڑکن کے چہرے پر اڑتے رنگ بخوبی دیکھ چکا تھا۔ وہ دھڑکن کو کسی پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا دھڑکن اسے کبھی نہیں بتائے گی۔ حالانکہ دھڑکن سے زیادہ کنزا پریشان لگ رہی تھی، پھر بھی عرش کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس نے ایک لاکٹ خرید کر ایک ٹریکر اس میں فٹ کیا اور دھڑکن کے گلے میں پہنا دیا تاکہ دھڑکن اگر کسی پریشانی میں ہو تو عرش کو اس تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ عرش کو خود سمجھ نہیں آئی تھی اس نے یہ سب کیوں کیا تھا، پر اس کا دل ہی نہیں مان رہا تھا۔ دھڑکن اسے بتا دیتی تو وہ یہ سٹیپ نہ لیتا، پر دھڑکن اس سے باتیں چھپاتی تھی۔ عرش بخوبی محسوس کرتا تھا اور جانتا تھا وہ اس کے غصے اور ناراضگی کے ڈر سے یہ سب کرتی تھی۔ بہت ہی پیارا ہے، پر میں تمہیں ریٹرن گفٹ کیا دوں؟ دھڑکن نے مرر میں
عرش کے عکس کو دیکھتے کہا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم مل گئی، مجھے سب مل گیا۔ عرش نے دھڑکن کا روح اپنی طرف موڑتے اس کی ٹھوڈی پر دانت گارے تھے۔ عرش، دھڑکن تکلیف سے سسکی، ہائے میرے دل کی دھڑکن، کتنے دنوں بعد تمہارے منہ سے سسکی میں اپنا نام سنا ہے۔ وہ راتیں کب آئیں گی جب روز سسکی میں آہوں میں اپنا نام سنوں گا۔ عرش نے دھڑکن کے دونوں گالوں پر ہونٹ رکھتے گمبھیر لہجے میں کہا تو دھڑکن کے گال دہکتے انار ہوئے۔ عرش، آج پھپھو کیوں آئی تھیں؟ دھڑکن کے سامنے ڈنر کے دوران دنین کے منہ سے نکلا تھا، آج رانیہ پھپھو آئی تھیں، تمہارا رشتہ لے کر آئی تھیں۔ عرش دھڑکن کا ہاتھ پکڑے بیڈ کی جانب بڑھا۔ سچ؟ دھڑکن خوشی سے چہکتے بولی۔ عرش نے بیڈ پر بیٹھتے دھڑکن کو اپنی تھائی پر بٹھایا۔ پھر بابا نے کیا کہا؟ اور مجھے کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ میرا رشتہ آیا ہے؟ دھڑکن کو ایک دم پریشانی ہوئی۔ پتہ نہیں، پر تمہارے بڑے بابا نے سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے۔ رانیہ نے شام کو سکندر ولا سے لوٹتے عرش اور رئیس کو ساری بات بتا دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا، نہ ہی کچھ بتایا، دھڑکن نے مایوسی سے کہا۔ شاید صبح بات کریں تم سے۔ اچھا یہ سب چھوڑو، ایک بات بتاؤ۔ عرش کی نظریں بے باکی سے دھڑکن کے گریبان کا ایکس رے کر رہی تھیں، جو بنا دوپٹے اس کی گود میں بیٹھی تھی۔ کون سی بات؟ دھڑکن نے عرش کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اپنی مومی انگلیوں سے پیچھے کرتے پوچھا۔ جب ہمارا نکاح ہوا تھا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی، اب کرتی ہو؟ عرش نے جھک کر ہارٹ شیپ لاکٹ پر اپنے ہونٹ رکھے تو دھڑکن مسکرا دی۔ نہیں، دھڑکن نے مسکراہٹ دباتے کہا اور عرش کی گود سے اٹھ کر مرر کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں میں برش کرنے لگی۔ عرش اسے غصے سے گھورتا اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ پکا نہیں کرتی؟ عرش نے ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر سینے پر ہاتھ باندھتے ابرو اچکا کر پوچھا۔ ذرا بھی نہیں، دھڑکن نے منہ بسوڑتے کہا۔ تو پھر میرے قریب کیوں آتی ہو؟ عرش نے ایک دم شرٹ اتار کر بیڈ کی طرف اچھالی تو دھڑکن کے بالوں میں برش کرتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے عرش کے سکس پیکس سفید برہنہ سینے کو دیکھتے تھوک نکلا۔ عرش، یہ کیا بےہودگی ہے، شرٹ پہنو۔ دھڑکن شرم سے سرخ پڑتی رخ موڑ گئی۔ عرش نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا تو دھڑکن اس کے برہنہ سینے سے جا لگی۔ دونوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کو دھڑکتی محسوس ہونے لگیں۔ دھڑکن کی پلکیں شرم سے لرزنے لگیں۔ دھڑکن، مجھے تمہاری بہت طلب محسوس ہوتی ہے، پلیز کچھ کرو۔ عرش نے دھڑکن کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیرتے خمار لہجے میں کہا تو دھڑکن کے وجود میں
करंट सा दौड़ा। मैं क्या करूं? धड़कन ने अर्श के सफ़ेद सीने पर हाथ फेरते दिल के मुकाम पर नरमी से होंठ रखते थे। हक रखता हूँ तुम पर, ख्यालों में सारे हकूक ले लेता हूँ। कितनी बार गुस्ल कर चुका हूँ, अब तो मुझ पर रहम करो। अर्श अपना दायां हाथ धड़कन के पेट पर बेबाकी से फेर रहा था। उसकी बात पर धड़कन शर्म से लरसते उसके सीने में मुंह छुपा गई। अर्श, वो पल बहुत खूबसूरत होंगे जब हम दो जिस्म एक जान बनेंगे, जब हम एक दूसरे में समाएंगे। मैं चाहती हूँ हमें किसी का डर खौफ ना हो। जब हम एक हों तो पूरी कायनात हमारे मिलन पर राज़ी हो। धड़कन अर्श के सीने पर सर रख के अपने दिल की बात उसे समझा गई, जिसका मतलब था अर्श उसे रुखसत करवा कर ले जाएगा, फिर उनका मिलन होगा। धड़कन की बात समझते अर्श ने गहरा सांस लेते उसे खुद में भेजा था। शाह, उठे प्लीज़। शनाया ने गहरी नींद सोए शाहज़ैन के बढ़ना सीने पर हाथ रखते उसे हिलाया तो शाहज़ैन चौंक कर उठा और मंदी मंदी आंखों से शनाया की तरफ देखा। शनाया इस वक्त नेट की ब्लैक नाइटी पहने शाहज़ैन का दिल बुरी तरह धड़का गई थी। नाइट बल्ब में उसका दुधिया क़यामत ख़ेज़ सरापा शाहज़ैन की नींदें हराम कर गया था। हुक्म जान। शाहज़ैन ने शनाया को कमर से थामकर खुद पर गिराया। आपकी याद आ रही है, मुझे रोमांस करना है, प्लीज़ करे ना। शनाया ने शाहज़ैन के बढ़ना सीने पर बेबाकी से हाथ फेरते कहा तो शाहज़ैन गहरा मुस्कुराया। अगर रोमांस करने बैठ गया तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी। सुबह थाने जाना है, एक हफ़्ता ब्रेक ले लिया है, कल ज़रूरी जाना है। शाहज़ैन ने शनाया के कंधे से बाल हटाए जो आगे को गिर रहे थे। सिर्फ आधा घंटा प्लीज़। शनाया ने शाहज़ैन के सीने पर मुक्के मारते ज़िद्दी लहजे में कहा। क्या कर रही हो शनाया, आज सोने दो, कल कसर निकाल लेना। शाहज़ैन ने उसके हाथ थामे। वो खुद उसका शोला ज्वाला रूप देखते पागल हुआ था, पर कल पाशा का केस था, शाहज़ैन गफलत नहीं कर सकता था। पक्का कल मुझे वक्त देंगे? शनाया ने उंगली उठाते पूछा तो शाहज़ैन ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। लेकिन अभी एक लॉन्ग किस तो बनती है ना। शनाया ने आंख मारते बेबाकी से कहा और शाहज़ैन के होंठों को कैद करते उस पर शिद्दतें ढाने लगी। शाहज़ैन को 3 दिन से शनाया की एक ही बात अच्छी लग रही थी। वो उसकी हर बात पर आमीन कह रही थी, ना उससे खफा हो रही थी, ना ही मूड दिखा रही थी। वो 3 दिनों से अपनी शनाया जान का मज़ीद असेर हो गया था और शनाया तो पहले ही अपने शाह के लिए पागल दीवानी थी। अभी भी वो शाहज़ैन के होंठों को दीवानगी से चूम रही थी। शाहज़ैन शर्मसारी से आंखें मूंदे लेटा था। जारी है। ओके जी रीडर्स,
رسپانس تو آپ لوگوں نے مجھے بہت کم دینا ہے، اس لیے کہنے کا فائدہ کوئی ہے نہیں، کیونکہ آپ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو چلے میں کل کے ایپیسوڈ میں ملوں گی آپ سے، اور میں نے اب آپ کے کمنٹس بالکل بھی ریڈ بھی نہیں کرنے اور نہ ہی لائک کیا کرنے ہیں، جیسے آپ لوگ خوش راضی۔ کل کی ایپیسوڈ میں ملوں گی۔ اللہ حافظ۔